ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسین بن سلام۔ یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور سارے لوگ مدینہ کے رہنے والے ان کی قدر کیا کرتے تھے، باوجود اختلاف کے، ان کے مزاج کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے مدینہ کے ہر واسی، ہر رہنے والا ان کی عزت کرتا تھا، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بہت بڑے تورات کے عالم تھے، اور اپنی 24 گھنٹہ جو زندگی تھی وہ 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک حصہ کنیسہ گرجا میں بیان، واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، اور دوسرا حصہ جو کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہوا تھا، باغبانی کرنا، پیوندگاری کرنا، کھجوروں کا ان کا باغ تھا، اور تیسرا حصہ یہ تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ تورات کی تلاوت کرتے تھے تو ان آیات کو بڑے غور و فکر سے پڑھا کرتے تھے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں دی گئی تھی، ان کو بڑا غور سے پڑھتے، اس کے اندر غور و خوض کرتے، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رک جاتے تھے، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات جن کو تو کمر کی تکلیف ہے وہ بے شک ٹیک لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جن کو کمر کی تکلیف نہیں ہے وہ نہ بیٹھے ہیں ایسے مسجد میں، آپ جتنے بھی حضرات ہیں جن کو تو عذر ہے وہ بے شک بیٹھے، اور جن کو عذر نہیں ہے تو مسجد کا صفوں میں بیٹھا کریں، ٹھیک ہے، آپ سے گزارش ہے محترم بات۔ تو ان میں غور و خوض کیا کرتے تھے بہت زیادہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بشارتوں کا ذکر آتا، آپ کی سیرت کا ذکر آتا، آپ کے چہرے انور کا ذکر آتا، آپ کی نشانیوں کا ذکر آتا، تو اس وقت دل سے یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں اس چہرہ انور کی زیارت کر سکوں، اور اے اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر ایمان لا سکوں، اس کا غلام بن سکوں۔ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تورات پڑھتے، یہودیوں کے عالم تھے، لیکن یہ تمنا، یہ خواہش رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو مدینے کا ہر شہری، ہر شخص، چاہے وہ مرد تھا، چاہے عورت تھی، چاہے بوڑھا، چاہے جوان، چاہے بچہ، چاہے سردار، ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف مجھے ملے، یہ ہر ایک کی خواہش تھی۔ اور چنانچہ جب وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ابتدا کی، تو آپ جب مدینہ منورہ داخل ہونے سے قبل قباء بستی، جہاں پہ اس وقت مسجد قباء بنی ہوئی ہے، آپ نے وہاں تھوڑی دیر قیام
قیام فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی. مسجد اسسا علی التقوی، اپنے ہاتھ مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی. اب جیسے آپ اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، اب مدینہ منورہ میں آپ جب آئے تو سارے سردار جو مدینہ منورہ کے تھے، جو لوگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے آپ کی اونٹنی کے ساتھ اور کہنے لگے اقم عندنا یا رسول اللہ فی العدد والعدد والنعم. اللہ کے رسول ہمارے ہاں آپ تشریف لائے، ہم پوری قوت کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری افرادی قوت کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے. ہمارے ہاں ہے اور وہ انہی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اس کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، یہ خود بخود جس جگہ پہ بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بنوں. روڑے ختم ہو گئے تو لہذا چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو. سیرت نگاروں نے بڑا خوبصورت عکس کھینچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بازار میں تشریف لے کر گئے، جس گلی میں تشریف لے کر گئے، تو جس گھر کے سامنے سے وہ اونٹنی گزر جاتی تو ان پر امیدوں کا جو چراغ تھا نا وہ بجھ جاتا تھا. بڑے پریشان ہوتے کہ اب لگتا ہے کہ حضور کی میزبانی ہمیں نہیں ملی. اور جن کے گھر کے آگے سے گزرنا تھا ان کے امیدوں پہ چراغ چلتا ہے کہ یا رسول اللہ یہاں آپ تشریف لائے. یوں عجیب کیا منظر ہوگا وہ. کبھی اب ہلکا سا اپنے ذہن میں یہ نقشہ کو اتار کے دیکھیں آپ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد اگر ایمان کو حلاوت، ایمان کو تازگی، ایمان کو لذت ملتی ہے تو حضور کی سیرت پڑھنے سے ملتی ہے. آپ کو اندر میں ایک عجیب سکون، ایک عجیب روحانیت کا چراغ جل جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھتے ہیں. تو آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، سارے گزرتے جا رہے ہیں، گھر گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں. تو اچانک اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی جن کا نام خالد بن زید تھا، تو ان کے گھر کے پاس خالی جگہ تھی، وہاں پہ خود بخود ہوئی اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ہی بیٹھے ہوئے، اترے نہیں آپ. چند لمحے بیٹھی، پھر اس خود بخود کھڑی ہو گئی. آپ نے نکیل چھوڑ دی، آگے گئی تھوڑی سی، وہاں سے واپس پلٹ کے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ایوب انصاری، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا خاندان ایسے لگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے ساری کائنات کا خزانہ مل گیا. ساری دنیا اور آخرت کی جیسے خوشیاں سمٹ کر ابو ایوب کے گھر میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہنی طور پر اور عملاً اپنے گھر کو، ان کا گھر ڈبل تھا، ایک نیچے منزل تھی، ایک اوپر منزل تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے اوپر والا ایک منزل تیار کی ہوئی تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے آپ فرمائیں گے. تو کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نیچے ہی ٹھہروں گا.
اس لیے کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، تنگی ہوگی، اسی میں نہیں چلتا۔ اور اب دیکھنا ادب، دیکھنا ادب۔ رات کا وقت آ گیا اور رات کا اندھیرا جب چھا گیا تو ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری، خاوند بیوی نے کہا وَيْحَكْ مَا صَنَعَ، ہائے کیا ہو گیا ہم سے، وَيْحَكْ مَا صَنَعَ، وہ کیا ہو گیا ہم سے، اقیم یا رسول اللہ اصفر وَنَحْنُ أَعْلَى مِنْهُ۔ اب خاوند بیوی کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ کیا ہو گیا ہم سے، حضور نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں، ہم اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، بے ادبی نہیں، قربان جائیں اس جوڑے پہ ساری رات نہیں سونا۔ اور مکان یہ اگر کمرہ ہے نا تو سیرت نگاروں میں لکھا ہے اس جگہ نہیں بیٹھے رہے، اس جگہ نہیں کھڑے، اس جگہ چلتے ہی نہیں تھے، کہ اس لیے اس جگہ کے نیچے کائنات کے خزانہ رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، کہیں ہمارے قدم اوپر نہ چلے اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بھی ان کو چلنے کا موقع آتا تھا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، جہاں ساتھ ساتھ چلتے تھے اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے گی۔ ساری رات ایک کونے میں لگ کر بیٹھ کے گزارے، یہ تو بے ادبی ہے۔ اس لیے بس اوقات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تعظیم کرتے کرتے نادانستہ طور پر ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتوں سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر جا کر بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، اور اس مقام پہ موجودہ دور میں سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ آپ جاریوں کے سامنے بیٹھ کھڑے ہو کر کہیں گے آپ تصویر کھینچو میں حضور کے پاس آیا، نہیں، سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اور یار تم تو امام کائنات کے پاس تمہاری تو آنکھیں بھی نہ اٹھے، تمہاری پلکیں جھک جائیں، تم شرمندگی کے عالم میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، تمہیں تو خیال ہی نہ ہے کسی چیز کا دنیا کا، اور ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ حضور کے اس مقام پہ جہاں پہ قرآن نازل ہوا وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ذرا ایک سیلفی بنا دو، سوچو تو صحیح کریں، تیری نگری میں پل کے اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، وہاں کی دھوپ میں چھاں ہے جنت کے مکانوں میں، بے ادبی ہم کر جاتے ہیں۔ ساری رات صبح ہوئی، اب وہ یوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری درخواست ہے آپ اوپر تشریف لے لیں، اور ہم رات اس بے ادبی کی وجہ سے جو ہے نا کہ کہیں آپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی تعظیم کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، تو ہم صحیح رات خامن بیوی کونے میں لگے رہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو ایوب یہ بے ادبی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ یہاں لوگوں کا آنا جانا رہے گا، آسانی ہوگی، آپ کوئی بات نہیں کریں۔ عاشق میں جب عشق کرم ہوتا ہے نا تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس عشق کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ دوسری رات آ گئی، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، اور پانی کا جب مٹکا ٹوٹا تو اس صحن میں بکھر گیا، تو
ابو ایوب ہمیں یوں کہنے لگی کہ اگر ہم اس پانی کو خدا نخواستہ ایک قطرے نیچے گرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو یا ہاتھوں میں یہ چلے تو پھر کیا ہو؟ ایک کمبل پڑا ہوا تھا اس کو پانی کے اوپر ڈال دیں، پانی خشک ہو جائے۔ ہماری نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول کے آرام میں یہ خلل نہ آئے، اور یہ امت کو بھی یہ پیغام دے دی جائے کہ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ طریقہ ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر کچھ چیزیں برداشت کر لو، سہ جاؤ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کی مہمان نوازی، اس کا اکرام میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزری، اگلے دن اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ، رات پھر یہ معاملہ آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو تمہارا اصرار ہے تو میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ 7 مہینے ابو ایوب کے گھر میں آپ نے قیام کیا، 7 ماہ، اور جب تک وہ مسجد کے قریب آپ کا حجرہ مبارک، آپ کے ازواج مطہرات کے حجرہ مبارک نہیں بنے تھے، آپ ٹھہرے رہے ابو ایوب کے گھر۔ اور اس لیے ابو ایوب صحابی کو جو وہ شرف ملا کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ ایک عام مہمان ہو، ایک دنیا کا سب سے وی آئی پی قسم کا مہمان ہو، اور قربان ہے ابو ایوب کے مہمان پر کہ جس کو اللہ خود مہمان بنائے، عرش معلیٰ میں بٹھا کر مہمان نوازی کرے، وہ کائنات کے امام ابو ایوب کے مہمان بنے۔ اس لیے یہ شرف صرف ابو ایوب کو ملا بے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف جب حجرے بن گئے تب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ منتقل ہو گئے اور مسجد کے پاس رہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مسجد کے قریب رہائش یا مسجد کے قریب حجرہ امام خطیب کا ہونا یہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے جب کوئی مسجد بنائے، جب کوئی بہت بڑی مسجد بنائے، اس میں یہ ضروری ہے جس بندے نے وہاں پہ 24 گھنٹے پابند رہنا ہے، آپ کی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، تو جتنی عظمت والی مسجد بنائی ہے کم سے کم اتنی عظمت والا گھر امام کا ضرور بنا دیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ 2 کمرے بنا کے واش روم میں لٹکا دیا اور ساری زندگی اسی میں، اور اسی میں بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مولوی اے سی چلا رہا ہے، مولوی یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے مسجد کے قریب کا گھر ہونا، آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ اور قربان جائے آپ کو پڑوس کیسا ملا، ادھر ابو ایوب پڑوسی اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی، آپ کو مستقل پڑوس مل گئے، آپ رہنے لگے۔ اور اتنے بڑے مہمان نواز تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک دوپہر کا وقت ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے، تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر خیریت کیسے آ رہا ہوا، تب وہ بھوک کی شدت تھی اس لیے وہ باہر نکلا۔ یہ جو چاہتے اللہ سے منوا سکتے تھے، جو چاہتے اللہ سے دے سکتے تھے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ عمر کیسا تھا، مجھے بھی بھوک کی شدت میں باہر نکلا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ہم نے کہا کیا ہوا، کہا بھوک لگی، کہا اچھا مجھے بھی بھوک لگی، آؤ ابو ایوب کے گھر میں چلتے ہیں۔ اپنے گھر میں مہمان نوازی کا بے تکلف ماحول پیدا کیا کریں، یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں مہمان ڈر ڈر کے آئے،
جب ایسا ماحول تمہارے گھر کا بن گئے تو اللہ سے پناہ مانگو، اپنی مال کی کثرت پہ مت ناز کیا کرو۔ جب تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہو جائے، تمہارا مزاج ایسا ہو جائے، تمہاری گھر والی کا مزاج ایسا ہو جائے کہ مہمان نوازی کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوئے، تو اللہ کی قسم اللہ سے رو رو کے ایسی سختی سے پناہ مانگا کرو۔ ابو ایوب کے گھر میں کہتے چلو، ابو ایوب کے گھر میں چلو، دستک دی، ام ایوب آئی ہے، ابو ایوب کہاں ہے؟ اتنے میں قریب باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، بھاگتے ہوئے مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ویلکم، خوش آمدید یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کو بھی کیسے آنا ہوا تو مہر کا وقت؟ آپ نے فرمایا کچھ ہے کھانے کو؟ جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ کھلے دل والا ہے، اچھے مزاج والا ہے، تو وہاں بندہ بے تکلف ہو کے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اور جہاں پہ ڈر ہو کہ اس نے پانی بھی نہیں پوچھنا تو گھر سے اپنا کھانا باندھ کے لے کے جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں تشریف رکھیں گھر میں، بھاگتے ہوئے باغ میں گئے اور وہاں سے روتب، تمر، بوسر، تازہ کھجور، پکی ہوئی کھجور، نیم پختہ کھجور، تینوں قسم کے لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ یہ آپ تناول فرمائیں، اور ابھی میں بکری ذبح کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کے بچے کو ذبح کرنا۔ آپ نے 1 سال کے بچے کو ذبح کیا اور جلدی جلدی اپنی بیوی کو کہا عجبنی خبزنی ونحن اعلم بالخبز، جلدی روٹی پکا تو روٹی بہت اچھی بناتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے کھانا جلدی تیار کرو۔ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کیا کرو، اچھا کھانا ملے گھر میں تو بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کیا کرو۔ ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، وہ بڑی کیا بات ہے، بہت اچھی کومنٹس لکھتے ہیں اس کے اوپر، بتائیں کہ ایکسیڈنٹ ویری گڈ کیسا لکھتے ہیں۔ وہ بھائی اپنے گھر میں تعریف کرو، اس پہ اللہ بھی راضی ہوگا، تعریف کیا کرو۔ جب بھی کھانا کھائے، مجھے ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کھانا کھا لے تو میں نے کچھ ہدیہ نکالا، تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ میں کچھ لا نہیں سکا، تو یہ کھانا بہت اچھا پکا ہوا تھا اور یہ کچھ اپنی بیوی کو سوٹ دے دینا، میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ تو وہ کہہ کر ہم دعا کر کے ہم نکلے تو اس نے کہا جی میری مسز کوئی بات کرنا چاہتی ہے، وہ پیچھے کھڑی، تو کہتے مولوی صاحب ہماری شادی کو 18 سال ہو گئے، میرے خامد نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، اور آپ نے تو چند جملے کہہ کے مجھے راضی کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، تمہیں چاہے پسند آئے نہ آئے تم کہو۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کی تعریف کی، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْخُبْزِ، تم روٹی بہت اچھی بناتی ہو، جلدی کرو روٹی بناؤ۔ کیا مطلب حوصلہ افزائی کی کہ مہمان نوازی میں پھرتی ہو، جلدی کھانا پکا، کھانا پکایا، گوشت رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ گوشت، روٹیاں، کھجوریں آ گئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹیک لگائی اور آپ نے فرمایا لحم وخبز ورطب وتمر وبصر، یوں آپ نے فرمایا۔ اب فرمایا گوشت، روٹی، تازہ کھجوریں، کچی کھجوریں، نیم پختہ کھجوریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، اور جب بھی تمہیں کھانا اچھا ملے تو کہا لو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وافضلنا، کہ اے اللہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے پیٹ بھر کے مجھے کھانا کھلا دیا، اور ہم اس قابل نہیں تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا کیسے حسین چلا گیا واقعہ کہیں اور، حسین کے سلام
تو یہودی عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، تو جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور قباء میں آپ قیام کیا ہوا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تجسس سے دیکھنے لگے۔ کبھی آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھتے، کبھی آپ کے ناک مبارک کو دیکھتے، کبھی آپ کے زلف مبارک کو دیکھتے، اور آپ کے سینہ مبارک کو دیکھ رہے فوراً کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جو تعریفات، جو نشانیاں میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ 100% آپ کے چہرے مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حسین بن سلام، اب فرمایا مسعود، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسمی حسین بن سلام۔ آپ نے فرمایا لا بل عبداللہ بن سلام، تم حسین بن سلام نہیں، آج کے بعد تم عبداللہ بن سلام ہو۔ پھر کہنے لگے کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر لے جائے، آج کے بعد میں عبداللہ بن سلام کہوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہنے لگے کہ جب میں حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے فوراً کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو جملہ حضور کی زبان سے نکلا وہ سننے آیا، وہ ہے ہمارے آج کے جمعے کا موضوع کا مقصد۔ آپ سب سے پہلا جملہ تھا یا ایھا الناس، اور لوگوں افشوا السلام، سلام ہر ایک کو کیا کرو، اطعموا الطعام، ہر ایک کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ سوکھا کام، آسان کام، نہ کوئی انرجیز آیا، نہ کوئی پیسے کا خرچ، ہر ایک کو السلام علیکم، ہر ایک کو گزرتے ہوئے، چاہے تم اس کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے، یعنی یہ پریکٹس گاہ ہے، یہ ٹریننگ گاہ ہے مسجد۔ آپ یہاں سے شروع کرو، 500-600 بندہ آتا ہے جمعہ پہ، جو بھی یہاں سے گزرے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر ایک کو سلام کرو۔ آپ کی زبان پہ تسبیح بن کے سلام، آپ بازار میں جاؤ سلام کرو، آپ دکان میں جاؤ سلام کرو، آپ کسی دفتر میں جاؤ سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تاکہ ایک بندے کی پہچان ہو جائے کہ یار یہ سلام بہت کرتا ہے، سلام بہت اچھا کرتا ہے، السلام علیکم۔ تو آپ نے کہا ہر ایک کو سلام کرو، اور دوسرا کا اطعموا الطعام، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلاؤ، اور کھانا مستقل اس وقت بندے کی سنت عادت پڑتی ہے جب اس تکلف سے خالی ہو۔ اگر ہم تکلف میں پڑیں گے تو ایک دن کھانا کھلا دیں گے، 2 دن کھلا دیں گے، میکسیمم 3 دن کھلا دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ دل میں آنے لگے کہ یار یہ تو پکا ہی بیٹھ گیا ہے۔ جو پکا ہو، جس حیثیت کے آپ ہیں اس حیثیت کے مطابق ہر ایک کو کھانا کھلاؤ۔ آپ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ گے، اور یاد رکھنا وہ کچھ بھی زبان سے جملہ نہ کہے، وہ تمہیں کوئی جزاک اللہ نہ کہے، وہ تمہارا کوئی شکریہ ادا نہ کرے، وہ کوئی تھینکس نہ بولے، کچھ بھی نہ کہے، خدا کی قسم اس کی جو بھوک وہ آپ نے ختم کیا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کے اوپر قلم کیا ہے۔ تمہیں کوئی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، کبھی جوڑ تسبیح کرنی، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ فرصت لمبی رات ہے، 7:15 آج کل عشاء کے بعد ہو جاتی ہے، 5:40 پہ 5:50 پہ فجر ہو رہی، لمبی رات ہوتی ہے، اپنے کاموں کو سمیٹ کے جلدی سو جاؤ، صبح جب اٹھے تو آرام سے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یہ 3 کام کر لو تو کیا ہوگا، ادخلوا الجنت بسلام،
صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ سنا کہا یا رسول اللہ یہودی بڑے جھوٹے آدمی ہیں، بڑے عیب لگاتے ہیں، بڑی تہمتیں لگاتے ہیں، میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں یا رسول اللہ ایسے کریں۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کوئی خبر بالکل ان کو دیا میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کو جو ہے بلانا ہے اپنے پاس، آپ نے اسلام کی ان کو دعوت دینی ہے، اور اگر یہ مان کے ٹھیک ہے نہ مانے تو پھر میرے بارے میں ان سے پوچھنا، اور میں ایک حجرے پہ چھپ جاؤں گا سائڈ میں۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حسین بن سلام، عبداللہ بن سلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چھپ جاؤں گا، ایک دیوار کے پیچھے ہو جاؤں گا، اب سارے یہودیوں کو بلا کر اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ مان لیں ٹھیک ہے ورنہ میرے بارے میں ان سے پوچھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے نہیں، وہ باتیں کرنے لگے عجیب عجیب الٹا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بات کرے اس کو نفی میں کرے، مانے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں حسین بن سلام کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو بول رہے فوراً سے بات کر، انہوں نے یہ کہا سیدنا وحبورنا وعالمنا وابن سیدنا وعالمنا، وہ تو ہمارا بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا باپ کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا عالم ہے۔ تو یوں جب جملے کہے تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہاری کیا رائے ہے بتاؤ۔ اب کہتے ہیں میں حجرے میں سن رہا ہوں ساری باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بتاؤ اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں میں فوراً حجرے سے نکلا اور نکل کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا وہ بات سنو، ابھی چند لمحے میری آپ تعریف کر رہے تھے نا، تو سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں تم بھی کلمہ پڑھ۔ بولا فوراً تو بڑا کمینہ نعوذ باللہ، تو بڑا جھوٹا، تو فلانا تو فلانا تو فلانا، وہ جو سب سے پہلے چند لمحے تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے وہ سارے عیب لگانا شروع کر دیے۔ تو عبداللہ بن سلام مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھا میں نے کہا تھا یہودی تہمت لگاتے ہیں، یہودی جھوٹ بولتے ہیں، یہودی عیب لگاتے ہیں، دیکھا یہ سارا ان کا اندر کا غبار نکل آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حسین بن سلام، آپ کی عادت مبارک بڑی خوبصورت تھی۔ حسین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام کی، آپ نے ان کے بارے میں ایک لفظ کا آخری بات نظر کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہو نا تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ کر من يسرہ الى رجل من ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے پیچھے تو میں لگے کہ یار اللہ کے رسول نے فوراً جنتی کہہ دیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یہ اس لیے کہ یہ اپنی بات پہ پختہ رہتے ہیں، دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتے، ہمیشہ چہرہ مسکراتا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان اوصاف کو دیکھتے ہوئے ان کو جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ اسی ان اوصاف کو بنائیں، تین کام کریں، تین کون کون سے نہیں بتائیں، بولے کیا کرنا ہے؟ اسلام کرنا، دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ آج سے کھانا کھلانا، کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے، کھان بھی لگے سارے کھلانا بھی ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ عمل کے دو